سورہ بقرہ آیت نمبر 233۔ آج کی گفتگو میں یہ جانیں گے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جائے، جدائی ہو جائے اور ان کے بچے ہوں تو وہ بچے کن کے پاس رہیں گے؟ آیا باپ کے پاس یا ماں کے پاس؟ اور ان بچوں کے پرورش کے خرچے کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ یہ ساری تفصیلات آج آپ سماعت فرمائیں گے۔ ترجمہ دیکھیں۔ رب فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس، اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا پہننا ہے حسب دستور۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کے مقدور بھر۔ ولا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، ماں کو ضرر نہ دیا جائے اس کے بچہ سے، اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاؤُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ماں کو ضرر نہ دیا جائے اس کے بچے سے، اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے، یا ماں ضرر نہ دے اپنے بچہ کو اور نہ اولاد والا اپنی اولاد کو۔ اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر مضائقہ نہیں، جبکہ جو دینا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ آیت کریمہ کی تفسیر اور اس کا خلاصہ۔ طلاق کے بیان کے بعد یہ سوال طبعاً سامنے آتا ہے، طبعی طور پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر طلاق والی عورت کی گود میں شیر خوار بچہ ہے، یعنی دودھ پیتا بچہ ہے، یا اس سے کچھ عمر کے بڑی عمر کا بچہ ہے، تو اس کی جدائی کے بعد اس کی پرورش کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس لیے حکمت کا تقاضا تھا کہ بچے کی پرورش کے متعلق ماں باپ پر جو احکام ہیں وہ اس موقع پر بیان کر دیے جائیں۔
لہذا یہاں ان مسائل کا تفصیلی بیان آگے میں آپ کو عرض کروں گا۔ آیت کا خلاصہ اور اس کی وضاحت یہ کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ 2 سال مکمل کرانے کا حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، یعنی اگر بچے کو پوری مدت دودھ پلانا چاہیں تو 2 سال دودھ پلا سکتی ہیں، کیونکہ 2 سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا ناجائز ہے۔ اگرچہ 2.5 سال تک دودھ پلانے سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی دودھ پلانے کی شرعاً اجازت بچے کو 2 سال کی عمر تک ہے۔ 2 سال کی عمر پوری ہونے کے بعد دودھ پلانا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ لیکن 2 سال کے بعد مزید اور 6 مہینے یعنی 2.5 سال تک 2.5 سال تک اس مدت میں اگر بچہ کسی عورت کے حمل سے اور بھی بچہ ہو اور دونوں مل کر دودھ پی لے تو وہ عورت اس کی رضاعی ماں ہو جائے گی اور اس کے بچے اس کے رضاعی بھائی بہن ہو جائیں گے، اور ان کے درمیان نکاح وغیرہ ناجائز اور حرام رہے گا، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی آپس میں مشورے سے کسی اور سے بچے کو دودھ پلوانا چاہیں، عورت یعنی بچے کی ماں خود دودھ نہ پلانا چاہیں بلکہ میاں بیوی آپس میں مشورہ کر لے کہ کسی داعیہ سے بچے کو دودھ پلوایا جائے تو یہ بھی جائز ہے، پلوا سکتے ہیں، اور دودھ پلانے والی داعیہ کا جو خرچ ہوتا ہے وہ خرچ جو ہے بھلائی کے ساتھ اٹھانا چاہیے۔ اور یہ حکم دیا اس میں کہ اولاد کی وجہ سے ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے۔ ماں کو تکلیف دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس صورت میں اس پر دودھ پلانا ضروری نہیں اس میں اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے، اور باپ کو ضرر دینا یعنی تکلیف پہنچانا یہ ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس پر ذمہ داری ڈال دی جائے، اس کے خرچے کا مطالبہ کیا جائے۔ بہرحال میاں بیوی آپس کے مشورے سے ہی بچے کو دودھ پلانے اور اس کے خرچے کا بوجھ اٹھائیں۔ یہاں جو کہا گیا کہ دودھ پلانے میں 2 سال کی مدت کا پورا کرنا یہ کوئی لازم اور واجب اور ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر بچے کو ضرورت ہے کہ 2 سال تک دودھ پلایا جائے اور بچے کی ماں چاہتی بھی ہے تو 2 سال تک دودھ پلایا جائے، اور اگر بچے کو 2 سال تک دودھ کی ضرورت نہیں ہے یا 2 سال کی عمر پوری ہونے سے پہلے دودھ چھڑانے میں بچے کو جسمانی طور پر اور صحت کے لحاظ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا تو چاہے تو 2 سال کی مدت پوری ہونے سے پہلے بھی دودھ چھڑا دیں، جیسا کہ ہمارے معاشرے اور ماحول میں یہ بات عام طور سے پائی جاتی ہے کہ کچھ مائیں اپنے بچوں کو سال بھر تک دودھ پلاتی ہیں، کچھ 6 مہینے تک پلاتی ہیں، کچھ 1.5 سال تک پلاتی ہیں۔ بہرحال اس بچے کے حق میں جو بہتر ہو یہ فیصلہ ماں باپ اپنے باہمی مشورے سے کر سکتے ہیں۔ گفتگو آیت کریمہ کی تفسیر اور خلاصے کے لحاظ سے ہو چکی، اب احکام شرع اور کچھ مسائل شرعیہ جو سامنے اس آیت کریمہ سے نکل کر آتے ہیں وہ آپ سمجھیے، اور اس کو بہت ضروری ہے خاص کر ذمہ دار لوگوں کو ان مسائل سے آگاہ ہونے کی کہ آئے دن معاشرے میں اس طریقے کے مسئلے درپیش ہوتے ہیں اور 2-4 لوگ بیٹھ کر ان معاملوں کو حل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں،
تو اگر ان حل کرنے والے ذمہ دار لوگوں کو ہی مسئلہ معلوم نہ ہو تو پھر یہ حل کیسے کریں گے؟ لہذا خصوصاً ذمہ دار حضرات کو ان مسائل سے آگاہ ہونا لازم اور ضروری ہے۔ طلاق کے بعد بچوں کی پرورش کس کی ذمہ داری ہے؟ طلاق کے بعد، جدائی کے بعد جو بچے کی پرورش کا حق ہوتا ہے، اس کو اصطلاح شرع میں حق حضانہ کہتے ہیں۔ حق حضانت یعنی پرورش کا حق۔ بچوں کی حفاظت ایک شرعی حق ہے جو متعلقہ افراد کو ملتا ہے۔ اس حق میں اس ناسمجھ بچے کی بہتری پیش نظر ہوتی ہے جو خود سے اپنے آپ کو نہ سنبھال سکتا ہے اور نہ تربیت کرنے والے کی تربیت و پرورش کے مراحل سے گزرے بغیر عمدہ اوصاف کا حامل ہو سکتا ہے۔ اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ کھانے، پینے، پہننے، سونے، جاگنے اور صفائی کرنے میں کوئی اس کی ہر وقت نگرانی کرے اور مناسب اوقات پر مناسب انتظامات کے لیے ہر وقت کوئی تیار رہے۔ یہ بچے کا حق ہے اور یہ بچے کی ضرورت بھی ہے، اور مذہب اسلام نے اس کا خوب خیال بھی رکھا ہے۔ دوسرے حقوق کے برعکس پرورش کے حق میں عورتیں مردوں پر مقدم ہوتی ہیں۔ اچھا، جب یہ باتیں ہوتی ہیں نا کہ مرد اور عورت کے درمیان طلاق ہو جائے، جدائی ہو جاتی ہے، تو پھر بچوں کے لیے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ماں چاہتی ہے بچے میرے پاس رہیں، باپ چاہتے ہیں بچے ہمارے پاس رہیں، اور باپ کبھی کبھار بچے حاصل کرنے کے لیے کافی تگ و دو، بھاگ دوڑ اور بڑی کوششیں بھی کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کچھ کوشش نہیں کرتے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہمارے بچے کے تعلق سے کیا حکم ہے، شرعی طور پر کس کو حق بنتا ہے۔ اب لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے کبھی کبھار کہ بچہ جب مرد کا ہے تو بچہ باپ کو ملنا چاہیے، لیکن شریعت مطہرہ نے کتنی باریک بینی سے بچے کی تربیت اور پرورش پر نظر رکھا ہے، اور اس کے حقوق کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے جو ہے مقدم حق کس کو دلایا ہے۔ کہتے ہیں عورتیں مردوں پر اس معاملے میں مقدم ہوتی ہیں، اول ہوتی ہیں، پہلے ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کو یہ حق مردوں کی نسبت سے ترجیحاً ملتا ہے، یعنی مردوں کی مناسبت سے عورتوں کو اس حق میں ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ عورتوں میں شفقت وہ مہربانی کے ساتھ بچوں کی پرورش کے اس حق کو انجام دینے کا نمایاں حق حاصل ہوتا ہے۔ بچوں عورتوں کے اندر شفقت ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، اور شفقت اور مہربانی اور نرمی سے بچے کی پرورش کرنے کا انہیں ہنر بہت اچھے انداز سے آتا ہے، اور اس طریقے کے فیصلے حدیث پاک میں بھی موجود ہیں۔ آپ ایک حدیث لگے ہاتھوں ملاحظہ کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا یعنی میرا یہ بچہ، میرا شکم کا معنی ہوتا ہے پیٹ، میرا شکم اس کا برتن بنا رہا، میرے سینے سے یہ سیراب ہوتا رہا، یعنی 9 مہینے میرے پیٹ میں رہا، پھر اس کے بعد پیدائش کے بعد یہ میرا دودھ پیتا رہا اور اس سے سیراب ہوتا رہا، اور میری گود اس کی پرورش گاہ رہی، یعنی میری گود میں یہ پلتا رہا، میری گود اس کے پلے کی جگہ رہی۔ اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی اور اب مجھ سے بیٹا بھی چھیننا چاہتا ہے،
مجھے طلاق بھی دے دیا اور یہ جو میرا بچہ ہے یہ بھی مجھ سے چھین لینا چاہتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو بیٹے کی زیادہ حقدار ہے، سبحان اللہ، تو بیٹے کی زیادہ حقدار ہے جب تک تو آگے کہیں نکاح نہیں کر لیتی، یعنی شوہر اول نے طلاق دے دیا، جب تک تم کسی دوسرے اجنبی مرد سے نکاح نہیں کر لیتی ہو تب تک اس بچے کی پرورش کا حق تمہارا ہی ہے۔ اور آگے سنیے، اب عورت کو تو پرورش کا حق حاصل ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ماں پرورش کرنا نہ چاہے یا ماں نہ ہو اور بچے کی عمر ایسی ہو کہ اسے پرورش اور اس کی تربیت کی جانی چاہیے، تو اس کے بعد اس بچے کی پرورش کا حق کس کو حاصل ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ ماں کے بعد نانی، اس کے بعد دادی، یعنی اگر ماں یا تو بچے لینا نہیں چاہتی ہے یا ماں نہیں ہے تو اس کے بعد بچے کی پرورش کا حق بچے کی نانی کو ہوگا، اگر نانی نہیں تو اس کے بعد دادی کو حق حاصل ہوگا، اگر دادی بھی نہیں تو پھر اس بچے کی جو حقیقی بہن ہوگی اسے حق حاصل ہوگا، اس کے بعد ماں شریک بہن، یعنی حقیقی بہن نہیں ہے، ماں ایک ہے باپ دو ہے تو اس کو ماں شریک بھائی بہن کہتے ہیں، ماں شریک بہن کو حق حاصل ہوگا، پھر باپ شریک بہن کو، باپ شریک یعنی باپ ایک ہوں اور ماں دو ہوں تو اس کو باپ شریک کہتے ہیں، اس کے بعد حقیقی بہن کی بیٹی، اسی طریقے سے علی ھذا القیاس بڑی لمبی فہرست ہے، اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہیں اس حساب سے ان کو اس کا حق حاصل رہے گا۔ لیکن شریعت نے اس بات کو بھی ملحوظ نظر رکھا ہے کہ جس کو پرورش کا حق حاصل ہے اس کے اندر کچھ شرائط کا پایا جانا لازم اور ضروری ہے، اگر وہ شرائط اس عورت یا اس حق کے پرورش والے فرد کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر حق کے پرورش اس کا کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا اور اسے حق نہیں ملے گا۔ ان شرائط میں سے یعنی پرورش کا حق جن لوگوں کو حاصل ہے ان کے اندر ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ پرورش کرنے والے کا بالغ اور عقل مند ہونا ضروری ہے، بالغ بھی ہو اور عقل مند بھی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ بالغ یا عقل مند نہیں تو وہ خود پرورش اور دیکھ بھال کا محتاج ہے، جب وہ خود محتاج ہے تو کسی اور دوسرے کی دیکھ بھال کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے عقل مند اور بالغ ہونا ضروری ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ پرورش کرنے والا بچے کی دیکھ بھال کی طاقت رکھتا ہو، وہ شخص بوڑھا نہ ہو، بیمار نہ ہو، نابینا اور کام کاج کے لیے زیادہ اوقات گھر سے باہر گزارنے والا شخص بھی نہ ہو، بچے کی دیکھ بھال بہتر طریقے سے نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے، کیونکہ اگر بوڑھا ہے تو بھی بچے کی دیکھ بھال نہ کر سکے گا، کمزور ہے یا بیمار ہے تو بیمار شخص خود دوسرے کا محتاج ہے، وہ دوسرے کی کیا دیکھ بھال کرے، یا پھر یہ ہے کہ نابینا ہے تو وہ کسی دوسرے کا خود محتاج ہے، وہ بھی کسی اور کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، یا یہ کہ روزی روٹی یا کام کاج کے لیے اکثر وہ گھر سے باہر رہتا ہے، تو جب اکثر گھر سے باہر رہتا ہے تو ادھر بچے کی دیکھ بھال وہ کر نہیں سکتا۔ اگر یہ باتیں اس کے اندر ہے تو پھر اس کو بچے کی پرورش کا حق حاصل نہیں ہوگا اور اس کا یہ حق ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اب پرورش کرنے والی عورت کا حق اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب وہ اجنبی مرد سے شادی کر لے۔ وہ حدیث پاک میں آخری جملہ آپ نے سنا نا کہ جب تک تم کسی اور سے نکاح نہ کر لو، یعنی بچے کی پرورش کا تو ماں کو حق حاصل ہے،
لیکن چونکہ شوہر نے طلاق دے دیا اور عدت گزر گئی، اب اس کے بعد اگر وہ بچے کے غیر محرم شخص سے، اجنبی کا مطلب ہوا بچے کے یا بچی کے غیر محرم شخص سے نکاح کر لیتی ہے، تو اب پرورش کا حق اس عورت کا ختم ہو گیا، اب اسے پرورش کا حق حاصل نہیں رہے گا۔ اس نے کسی اور اجنبی شخص سے نکاح کر لیا تو اب پرورش کا حق، جیسا کہ میں نے الگ ترتیب بتایا کہ نانی کو حق حاصل ہو جائے گا، اگر نانی نہیں ہوگی تو پھر دادی کو حق حاصل ہوگا، پھر دادی نہیں ہوگی تو جو ترتیب میں نے بتائی اس ترتیب سے ترتیب وار حق جس کے حق آتا ہے اس کو حاصل ہو جائے گا۔ ہاں، اگر وہ بچے کے قریبی رشتہ دار سے شادی کرتی ہے تو پھر اس کا حق ختم نہیں ہوگا کہ بچے کا جو ہے محرم شخص ہے اور اس سے وہ نکاح کر لیتی ہے تو پھر اسے پرورش کا حق حاصل رہے گا۔ اسی طریقے سے اب اس میں ایک بات یہ آتی ہے کہ بچے کی پرورش کا حق تو ماں کو حاصل ہے۔ اب وہ ماں اگر اس بچے کی پرورش کرتی ہے تو اس کے خرچے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ وہ خرچہ کون اٹھائے گا اسے آپ دیکھیں۔ اگر بچے کی ماں اس کے باپ کے نکاح میں ہے یا طلاق رجعی کی عدت میں ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان طلاق نہیں ہوئی، دونوں ساتھ رہتے ہیں، یا طلاق ہوئی ہے لیکن طلاق رجعی ہوئی ہے اور ابھی وہ عدت میں ہے، عدت ختم نہیں ہوئی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں عورت بچے کی پرورش کا خرچہ یہ شوہر سے مطالبہ نہیں کر سکتے، یعنی الگ سے نہیں کہہ سکتی ہے کہ تمہارے بچے کو دودھ پلاتی ہوں، دیکھ ریکھ کرتی ہوں تو اس کا خرچہ مجھے الگ سے چاہیے، اس کا مطالبہ نہیں کر سکتی ہے۔ یا یہ کہ طلاق تو ہو چکی ہے لیکن طلاق رجعی ہوئی ہے اور ابھی عدت باقی ہے، عدت ختم نہیں ہوئی ہے، تب بھی وہ عورت اس بچے کی پرورش کے بدلے میں پرورش کی اجرت اور اس کا خرچہ اس کے باپ سے مانگنے کا اور مطالبہ کرنے کا حق نہیں رکھتی ہے۔ ہاں، اگر پرورش کرنے والی عورت ماں کے علاوہ ہے، یعنی اس بچے کی ماں کے علاوہ کوئی عورت اس بچے کی دیکھ ریکھ اور پرورش کر رہی ہے، یا یہ کہ بچے کی ماں ہی ہے لیکن اس کی عدت ختم ہو چکی ہے، چاہے طلاق رجعی ہی صحیح یا طلاق بائن کی عدت میں ہے، تو اب وہ حضانت کی اجرت یعنی پرورش کی اجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ بچے کی کوئی دوسری محرم رشتہ دار پرورش کے لیے میسر نہ ہو، لیکن اگر کوئی دوسرے محرم رشتہ دار اس کی پرورش کے لیے میسر ہو تو پھر حق کے حضانت کا یعنی پرورش کے حق کی اجرت کا مطالبہ نہیں رکھتی۔ اگر بچے کا ذاتی مال موجود ہے، یعنی اگر اس کی ماں اس کی پرورش کر رہی ہے لیکن بچے کے باپ نے اسے طلاق بائن دے دی ہے، یا طلاق کے بعد عدت گزر چکی ہے، یا اس کی ماں کے علاوہ کوئی اور عورت بچے کی پرورش کرتی ہے، تو اس پرورش کے خرچے کا مطالبہ وہ کر سکتی ہے۔ اب جب بچے کے پرورش کے خرچے کا مطالبہ کرے گی تو اس کا خرچہ کہاں سے دیا جائے گا؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر بچے کا ذاتی مال موجود ہے تو اس میں سے اس عورت کو اس کا خرچہ دیا جائے گا، اجرت دی جائے گی، اور اگر بچے کا مال موجود نہیں ہے تو پھر باپ کے مال میں سے اس کو اجرت ملے گی کہ باپ یعنی بچے کا باپ اب اس بچے کی پرورش کرنے والی عورت، خواہ اس بچے کی ماں ہو خواہ اس بچے کی ماں نہ ہو، کوئی دوسری عورت ہو، بہرحال بچے کا باپ اپنے مال میں سے اس کو پرورش کرنے کا خرچ دے گا۔ اور اگر بچے کا باپ موجود نہیں ہے تو بچے کے باپ کی موجود نہ ہونے کی صورت میں جس پر بچے کا خرچ واجب ہے، جیسے دادا ہے اور اس کے علاوہ رشتہ دار،
تو اس سے جو ہے خرچ لے کر، یعنی اس کے مال سے خرچ لے کر اس بچے کی پرورش کرنے والے کو دیا جائے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ تو ہو گیا بچے کی پرورش کا خرچہ۔ اچھا، بچے کی پرورش کے خرچے میں کھانا پینا، کپڑا، دوا، علاج، جتنا کچھ لگتا ہے، تعلیم و تربیت، ان ساری چیزوں کا خرچہ بچے کے باپ سے لیا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ وہ بچے کی پرورش کرنے والی خاتون، چاہے بچے کی ماں ہو یا بچے کی ماں کے علاوہ کوئی اور خاتون ہو، اگر وہ خاتون اپنے گھر میں رہتی ہے یا وہ بچے کی ماں ہے اور بچے کے باپ کے گھر میں رہتی ہے یا اپنے گھر میں رہتی ہے، تب تو گھر کا کرایہ وہ بچے کے باپ سے وصول نہیں کر سکتی، اس کا اسے حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن اگر پرورش کرنے والی عورت بچے کی باپ کی رہائش گاہ میں نہیں رہتی یا اس کا خود کا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے بلکہ مکان کرائے پر لے کر رہتی ہے، تو اب اس مکان کے کرائے کا مطالبہ بچے کے باپ سے کرے گی اور اس کا خرچہ بھی کس سے؟ بچے کے باپ سے لے گی۔ یہ بھی دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب بچے کا خرچہ، بچے کی پرورش کا خرچہ جب باپ پر لازم ہے تو ایک بات طبعی طور پر یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ کب تک بچے کی پرورش کا خرچہ باپ کو دینا لازم اور ضروری ہے، اس کی عمر کوئی متعین اور مقرر ہے یا نہیں ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے اس بات کو بھی مقرر کر دیا ہے کہ کب تک اس بچے کی پرورش کرنے والے کو اس کی پرورش کا خرچہ دیا جائے گا۔ بچوں کی پرورش کا آغاز ولادت کے بعد ہی ہو جاتا ہے۔ جیسی بچہ پیدا ہوا اس کی پرورش جو ہے سابقہ ذکر کردہ ترتیب کے مطابق شروع ہو جائے گی، اور یہ بات گزر چکی ہے کہ بچے کی پرورش کا حق مردوں کو ترجیحاً حاصل ہوتا ہے، اور باپ اگر زوجین کے درمیان رشتہ زوجیت موجود ہے تو ظاہر ہے کہ بچہ گھر میں ماں باپ کی حفاظت اور باپ کی ولایت اور باپ کے چھتر چھایا میں ہی رہ کر پرورش پائے گا۔ لیکن اگر دونوں میں جدائی ہو جائے تو بچے کی پرورش کا حق ماں کو حاصل ہوگا، اور یہ حق کب تک حاصل رہے گا اس کے بارے میں شریعت مطہرہ میں فقہ حنفی کی روشنی میں یہ ہے کہ اگر بچہ لڑکا ہے تو 7 سال، اور اگر بچی ہے لڑکی ہے تو 9 سال تک بچے کی عمر جب تک 7 سال نہ ہو جائے تب تک بچہ ماں کے پاس رہے گا اور اس کی پرورش کا خرچہ باپ سے لیا جائے گا، یا ماں کے علاوہ جو بھی خاتون اس کی پرورش کر رہی ہے اس کا خرچہ اس کے باپ سے وصولا جائے گا۔ اور اگر بچی ہے تو 9 سال تک اس کی پرورش کا خرچہ اس کے باپ سے یا اس کے باپ کے عدم موجودگی میں اس بچی کے خرچے کی ذمہ داری جس پر لازم ہوتی ہے شرعاً اس سے وصولا جائے گا۔ اب ایک صورت یہ تو آپ نے جان لیا کہ 7 سال یا 9 سال کی عمر تک شریعت مطہرہ نے اس بات پر بھی غور و فکر کیا اور اس پر بھی روشنی ڈالا کہ اگر چند لوگ مل کر بیٹھیں اور ان میں سے کوئی یہ شوشہ نکال لائے یا کوئی صورتحال نکال آئے کہ یہ مسئلہ اور یہ اختیار بچوں پر چھوڑ دیا جائے کہ بچے جن کے ساتھ رہنا چاہے اس کے ساتھ رہ لیں، ماں کے ساتھ رہنا چاہے
تو ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ رہنا چاہے تو باپ کے ساتھ، تو یہ صورت جائز نہیں، اور اس کا اختیار بچے کو نہیں دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ بچہ یا بچی کو اس بات کا اختیار ہرگز نہیں دیا جائے گا کہ وہ ماں اور باپ میں سے جس کے پاس رہنا پسند کرے اس کے پاس رہیں۔ کیوں؟ ایسا کیوں کہ بچے کو کیوں نہیں حق دیا جائے گا؟ کیونکہ ان بچوں کو وہ بالغ نظری یعنی وہ پختہ عقل حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ دینی اور دنیاوی بھلائیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے کسی ایک طرف کا بہتر انتخاب کر سکے کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی باپ کے ساتھ رہنے میں ہے یا ماں کے ساتھ رہنے میں ہے۔ بلکہ بچے تو ابھی کھیل کود کو پسند کرتے ہیں اپنی عمر کے تقاضے کے مطابق، تو جس کی طرف ان کو کھیل تماشا زیادہ ملے گا، ڈھلائی زیادہ ملے گی، آزادی زیادہ ملے گی، وہ ادھر ہی جائیں گے، اور جس طرف تعلیم و تعلم اور سیرت و اخلاق کی تعمیر کی بات ہوگی وہ اس طرف سے یقیناً بھاگیں گے۔ اس لیے ابھی بچوں کو چونکہ شعور نہیں ہے اور انہیں پختہ عقل حاصل نہیں ہوئی ہے، اسی لیے بچوں کو اس بات کا اختیار نہیں دیا جائے گا۔ ہاں البتہ جب بچے یا بچی بالغ ہو جائے اور عقل مند اور سمجھدار بھی ہو جائے، عقل مند بھی ہو، بالغ بھی ہو، اور ساتھ میں یہ کہ اسے عقل بھی ہو اور سمجھ بھی ہو، تب اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس کے ساتھ رہنا چاہے رہ سکتا ہے۔ اب وہ چونکہ اپنے نفع اور نقصان کا خود ذمہ دار ہے، لیکن اگر سرپرست یہ دیکھے کہ اس کو با اختیار کر کے چھوڑ دینے سے ان کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا تو پھر ان کو اپنے ساتھ بھی رکھ سکتا ہے۔ یعنی ماں باپ دونوں میں سے کوئی اس بات کو یا اور دیگر سرپرست حضرات کو یہ بات محسوس ہو کہ اگر ان کو اختیار دے دیا جائے اور یہ ان کو اختیار کر لیں گے جن کی دنیا اور آخرت تباہی کی طرف اور جن کی راہ بربادی کی طرف، آزادی کی طرف، اخلاق بگاڑ کی طرف، سیرت کے بگاڑ کی طرف اور ماحول کے بگاڑ کی طرف یا فسق و فجور کی طرف، تو پھر اس وقت بچے کو جو ہے یہ اختیار نہ دے کر کے اس کو جدھر بہتری ہو سرپرست ادھر اپنی طرف ان کو رکھ سکتے ہیں۔ یہ شریعت مطہرہ کا مکمل بچوں کے تعلق سے جو ہے پرورش کا ضابطہ اور قانون بیان کیا گیا۔ اسے آپ خود بھی یاد رکھیں اور اپنے احباب میں بھی یہ بات شیئر کریں اور عام کریں کہ آج ہمارے معاشرے میں طلاق یا خلا یا پھر بچے کے والد کے مر جانے کے بعد پھر اس بچے کی پرورش کا معاملہ درپیش آتا ہے، اور اس وقت پھر مخالفت خصوصاً طلاق یا خلا ہونے کی صورت میں مخالفت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جانبین سے ہر ایک جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بچے ہمارے ساتھ میں رہیں، اور کبھی کبھار جو ہے یہ نزاع شدت اختیار کر لیتا اور خاندانوں کی تباہی و بربادی کا باعث ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب بھی اس طریقے کے واقعات رونما ہوں اور درپیش آئیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو قرآن و حدیث نے فیصلے ہمارے حق میں کیے ہیں اسی روشنی میں ہمیں وہ فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے اور بچے کے حق میں بھی تسلیم کرنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا و آخرت میں ہمارے لیے بھلائی اور کامیابی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔